بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز دوستو، درود شریف کے حوالے سے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس موضوع پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ میں عرض کروں اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ عظیم المرتب ہستی کا نام لینے کے لیے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ ادب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پیش کیا جائے۔ وہ آپ نے سنا تو ہوگا ہی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آداب درود شریف کے حوالے سے مندرجہ ذیل چند امور کا پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ درود پاک جب بھی پڑھیں پورے ذوق اور شوق سے اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ دل اور دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے، اور دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے، اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے درود پڑھنے والا قائم کرے۔ دوسرا، درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی محترم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جتنا بھی ٹائم آپ درود شریف پڑھیں مراقبہ کی حالت میں رہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں پہلے نبی محترم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے تو وہ صورت دل نشین کو ذہن میں لا کر اپنا تصور جمع کے درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اگر ابھی زیارت نہیں ہوئی تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد انشاءاللہ کثرت کی ہو جائے گی تو پھر درود پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا جانا بھی ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت میں زیادہ محب ہوگا اسی نسبت سے اس کی روح پر انوار الہیہ کا نزول بھی ہوگا۔ دن رات اس پر رحمت خداوندی برستی رہے گی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے گرد نور کو محسوس کرے گا، اور اس نور کے سمندر میں درود پاک پڑھنے والے کی روح غوطہ زن ہو کر روحانیت سے انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پیش کرنے کا ادب پیش کرتا جانوں کہ جب درود شریف پڑھیں تو ایسا محسوس کریں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ درود شریف کو حکم الہی کی اتباع تصور کرنا چاہیے۔
درود شریف پڑھنے کا مقصد رضائے الہی رکھنا چاہیے، بلکہ یہ نیت پیش نظر رہنی چاہیے کہ درود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت ذہن میں رکھے گا تو درود شریف کا اجر ہو سکتا ہے کم ہو جائے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اس لیے درود پاک کے لیے بھی پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا درود شریف باوضو پڑھے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور بہتر ہے کہ مسواک کر لیں۔ اپنے منہ کو مسواک سے پاک و صاف کر رکھنا چاہیے۔ خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف جس مقام پر پڑھا جائے اس کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے، اس لیے ناپاک اور گندی جگہ پہ درود شریف پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایسی جگہ پہ جہاں غلاظت کا احتمال ہو یا کوئی حقیقی یا حکمی غلاظت موجود ہو تو وہاں درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ نہ ہی ایسی جگہ پر جہاں حقہ نوشی ہوتی ہو، شراب نوشی ہوتی ہو، وہاں بھی درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسی جگہ جہاں افیون، بنگ، چرس وغیرہ کا نشہ کیا جاتا ہو وہاں بھی درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی وہ جگہ جہاں عیش و عشرت کی محفل ہو، ناچ گانا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، غیبت کی جاتی ہو، تمسخر لوگوں کا اڑایا جاتا ہو، ایسی جگہوں پہ بھی اور ایسے مقامات پہ بھی درود شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے شہرت اور ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے نیت نہیں رکھنی۔ اگر کسی نے مدعو کرنے پر محفل درود میں شرکت کرے تو درود کی دعوت دینے والے یا کسی اور پہ احسان کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے، لکھے تو اس پہ درود ضرور پڑھے، یعنی صرف اتنا ہی پڑھ لینا کافی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا، اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا اور لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس مشہور محدث تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی کو لکھتے وقت صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی وسلم کا لفظ ترک کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات میرے آقا دو جہاں نبی محترم جناب رسول خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 40 نیکیوں کو کیوں ضائع کر لیتے ہو؟ مجھ پہ وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ کیوں نہ کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس روز سے حضرت ابو عباس نے درود شریف کے پورے الفاظ لکھنے شروع کر دیے۔ اللہ والو، یہاں میں پھر سے کہتا ہوں، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لکھو نا، وہاں پہ اتنا ہی فقط لکھ دیا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پست آواز میں بھی۔ اگر اونچی آواز میں پڑھے تو بھی آواز کو معتدل رکھنا چاہیے۔ پڑھتے وقت آواز کو دلکش آواز سے بیان کرنا چاہیے۔ درود پست آواز سے پڑھنا بھی بہتر ہے، کیوں نہ کہ اس سے دل جمی پیدا ہوتی ہے اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ درود شریف میں جہاں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے وہ ادباً اور احتراماً سیدنا نہ بھی لکھا ہو تو وہاں ادباً اور احتراماً سیدنا کا لفظ بڑھانا چاہیے، خود سے عقیدتاً پڑھنا چاہیے، کیوں نہ کہ سیدنا کا لفظ ادب اور تعظیم کا ورڈ ہے، اس لیے آپ کے ذاتی نام کے ساتھ اس لفظ کا اضافہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
درود شریف اگرچہ ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے پڑھنے میں اگر شیخ کامل کی اجازت سے تائید حاصل کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شیخ کامل کی اجازت سے اس کی دوا بھی شامل حال ہو جاتی ہے، جو زیادہ روحانی فوائد کا باعث بنتی ہے۔ اگر کسی نے بیعت نہ کی ہو تو اسے درود شریف پڑھنے سے گریز پھر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو مواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے درود شریف جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا ورد جو کہ 1000 بار روزانہ تھا جلدی پورا ہو جائے، تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی، تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ پھر فرمایا، یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ پڑھ، ہاں اگر وقت تھوڑا ہے تو پھر جلدی پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ والو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف کو ساتھ جڑ جاؤ، درود شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لو۔ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کیا جاتا تھا، درود شریف کے آداب کیا ہیں، درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے؟ آج سوچا اس مقصد پہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ بہت سے لوگ نیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے شدت پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دین کے کاموں میں شدت پسندی اور سختی نہیں ہے، لوگوں کو پیار سے سمجھاؤ۔ اللہ والو، کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، ہر وقت درود شریف پڑھو، چاہے تو کاؤنٹر تسبیح باندھ لو یا دوسری تسبیح رکھ لو، لیکن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ درود شریف کا ایک ہی پیغام ہے، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے جائیں، درود شریف لکھواتے جائیں، دیے سے دیا جلاتے جائیں، اور درود پاک کی اشاعت و تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ تقریر پسند آئی ہو، تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ والو، آپ کے ایک سبسکرائب کے بٹن سے نا میری جتنی بھی ویڈیو کی سب سے پہلے آپ کو ملیں گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو اس کو ایک دفعہ شیئر کر دیں۔ بہت سے بچیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ درود شریف کے کیا آداب ہیں، آپ کے ایک شیئر سے شاید کوئی بندہ درود شریف پہ لگ جائے، شاید کسی بندے کا کوئی وسوسہ دور ہو جائے، شاید وہ درود شریف کے سفر میں خوشی چل سکے۔ اللہ کی قسم، درود شریف کا جو سفر ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہے، وہ محبتوں کا سفر ہے، وہ نور کا سفر ہے، وہ کامیابی کا سفر ہے۔ اللہ والو، درود شریف پڑھو، درود شریف کثرت سے پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھواتے جاؤ، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جاؤ، دیے سے دیا جلاتے جاؤ۔ اللہ والو، درود پاک کی اشاعت و تبلیغ کرتے جاؤ۔ اب سب ایک دفعہ محبت سے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔